Subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تعالى في موضع آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: انک منی وانا منک. رواہ البخاری فی کتاب فضائل صحابہ مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے امت محمدیہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ایسی جماعت کو رکھ دیا ہے، ایک ایسی جماعت کو منتخب کیا ہے
ایک ایسی جماعت کو اس رب العالمین نے پیدا کیا ہے جس جماعت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک ایسی جماعت جن کا تعلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، تو دوسری جانب جن کا تعلق امت محمدیہ سے جڑتا ہے، ایک ایسی جماعت جن کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، شریعت اسلامیہ کو ماننا چاہتے ہو، ایمان والے بننا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو ان کی طرح ایمان لے آؤ۔ کن کی طرح؟ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی، اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں ان دونوں آیتوں کا ماننے والا اور ان صحابہ کی جماعت کو، ان کے فضائل کو، ان کے اعمال کو، ان کی سنتوں کو اہمیت دینے والا اور ان کی زندگیوں کو اسوہ حسنہ بنانے والا بنایا ہے۔ اس رب العالمین کی حمد و ثنا جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان صحابہ کے فضائل اور تقدس کو مقدم رکھے۔ اللہ نے ان صحابہ کے سلسلے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو شخص رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیڑھا پن اختیار کرے، کجروی اختیار کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کجروی اختیار کرے، ٹیڑھا پن اختیار کرے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا حکم آ چکا ہے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا ہے، اس کے پاس حق بات آ چکی ہے، اس کے باوجود اسے قبول نہ کرے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے لوگوں کے راستے کو اختیار کرے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے، یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کو اختیار کرے، دوسروں کے راستوں کو اپنائے صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کر۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جہاں جاتا ہے، جس راستے میں جانا چاہتا ہے، جس شیطان کی راہ کو اس نے اختیار کیا ہے، ہم اسے اسی طرف جانے دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے گھسیٹ کے جہنم میں رسید کر دیا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے اور اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہمیں ان آیتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں موت تک، اس دنیا کے اندر جب تک اللہ نے ہمیں سانسیں دی ہے، اس آخری سانس تک ان دونوں آیتوں کے اوپر اور قرآن کریم کی ہر آیت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کو اللہ نے کتاب اللہ کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ انگنت درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، وہ صحابہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان ہیں، وہ تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فارغین ہیں، اللہ کے نبی کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی ہے۔ ان تمام صحابہ کے سلسلے میں ایک اصول بیان کیا گیا، الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، تمام کے تمام جن کو رب العالمین نے جن کے سلسلے میں بیان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔
خصوصی طور پر کچھ صحابہ کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا تھا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ نے سنی، مکمل طور سے کسی کا بھی ذکر نہیں آیا۔ اگر ان کی زندگیوں کا جائزہ لینے ہم لگ جائے تو یقین جانیے یہ خطبوں کی تعداد ہمیں بہت بڑھانی پڑے گی، یعنی کئی خطبے ایک ایک صحابی میں بھی بیان کیے جائے تو کم پڑ جائیں گے۔ مختصراً ان چیزوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان صحابہ کی اہمیت کو جانیں اور ان کے سلسلے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے، ان کے خلاف اپنی زبان کھولنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ کہیں میری زبان سے ان کے سلسلے میں ایک لفظ ایسا نکل جائے جو اللہ کو ناراض کر دے اور مجھے جہنم رسید کر دے۔ اللہ ہم تمام کی ایسے اعمال سے حفاظت فرمائے۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی رسول ہے جن کے سلسلے میں اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر دی جائے صحیح بخاری کی تو آپ ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ صرف ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں لوگوں سنو، کل صبح جو سورج طلوع ہونے والا ہے، کل صبح ایک ایسے شخص کو میں اسلامی علم دینے والا ہوں، اسلامی جھنڈا دینے والا ہوں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین خیبر کو فتح کرا دے گا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل صحابہ کے اندر مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کافی لمبی ہے، میں نے مختصراً اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بیان کر دیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی رسول حضرت علی کی مزید کوئی فضیلت بیان کرنا، مزید کوئی ڈیٹیل بیان کرنا، اس کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت علی کے لیے یہ جملہ نکلنا کہ اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے تو تمام صحابہ تھے، تمام صحابہ اللہ اس کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ اس کے رسول کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ اس کو ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے صحابہ کے درمیان ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں غلو کیا اور غلو کرتے ہوئے وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر نعوذ باللہ من ذالک شامل کر دی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اے ایمان والو لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر تم غلو کو اختیار نہ کرو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز میں حد سے تجاوز تک جانا، دین کے معاملے میں یا دنیاوی معاملے میں کسی بھی چیز میں حد سے آگے بڑھ جانا یہ غلو کہلاتا ہے۔ کسی کی شان میں، اس کی بڑائی میں، اس کی عظمت میں، اس کی تعریفات میں، اس کے تقدس کو اتنا بلند کر دینا کہ اللہ کی ذات سے ملا دینا، یہ غلو ہے۔
سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ غلو عبداللہ بن سبا یہودی کے ماننے والوں روافض اور خوارج نے اختیار کیا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لوگوں کو ایک عقیدہ یہ دیا کہ حضرت علی کی وہ ذات ہے جس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین نے حلول کر لیا ہے، یعنی اللہ عرش معلیٰ پہ مستوی نہیں ہے، اللہ حضرت علی کی ذات کے اندر موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اتنا گندا عقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے مقابل میں جہاد کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت علی کھڑے ہوئے۔ اندازہ لگائیے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہ عقیدہ ہوتا تو کیا ان سے جہاد کرتے؟ حضرت علی کا عقیدہ یہ تھا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، اللہ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے اسلام کا۔ آج مسلمانوں کے درمیان یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ کسی سے غافل نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کے علم حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کے جاننے کے لیے اس کو عرش سے اترنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے سلسلے میں جو بات بیان کی ہے الرحمن علی العرش استوى کے سلسلے میں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بے شمار ایسی آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے عرش معلیٰ پہ مستوی ہونے کی دلیل موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام علی بن ابی طالب، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ ایک شخص سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ بن، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ممبر رسول سے مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں برا بھلا کہتا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بات کہتا ہے، کون سی باتیں کہتا ہے؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، جواب دیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتا ہے۔ ابو تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی کا باپ، یہ ان کی کنیت تھی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو وہ نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، یہ وہ نام ہے جو اللہ کے نبی نے انہیں دیا تھا۔ سہل بن سعد سے پوچھا جاتا ہے کہ اے سہل بن سعد، ہمیں بتائیے کہ اللہ کے نبی نے یہ نام انہیں کیوں دیا تھا، کیوں دیا تھا اللہ کے نبی نے، وہ واقعہ ہمیں سنا دیجیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے 10 حدیثیں مناقب فضائل کے اندر حضرت علی کے متعلق جمع کی ہے، ان 10 حدیثوں کو پڑھ جائیے، ان کی تشریحات کو پڑھ جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو آپ سمجھ جائیں۔ 5ویں جلد اٹھائیے صحیح بخاری کی، کتاب فضائل صحابہ کے اندر مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہے، وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہے، ان حدیثوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بے شمار ایسی چیزیں بیان کی گئی ہے جو آپ کے فضائل ہیں۔ آج ان فضیلتوں کے اندر غلو کر دیا گیا جس سے بہت سے لوگ گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں پاتے ہیں گھر میں موجود، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی چچا زاد بھائی مسجد نبوی میں آ کے لیٹ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی چادر پیٹھ سے اڑ جاتی ہے اور آپ کے بدن پہ مٹی لگ جاتی ہے، آپ کی پیٹھ کے اوپر مٹی لگ جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے صحابہ کی زندگیوں کا کس قسم کی سادگی کے ساتھ زندگیاں گزارا کرتے تھے اور کوئی تکبر کا گھمنڈ موجود نہیں تھا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے گھمنڈ اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔
صحابی رسول کے بدن پہ مٹی لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں پہنچتے ہیں. حضرت علی کو دیکھتے ہیں, حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں, آپ کی نیند لگ چکی ہے, آپ کے بدن پہ مٹی لگی ہوئی. اللہ کے نبی آواز دیتے ہیں, اے علی, اے ابو تراب, اے ابو تراب, اٹھ جائیے. 2 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملہ نکلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اللہ کے نبی کا دیا ہوا یہ نام اتنا پسند کرتے کہ وہ اپنے آپ کو علی کہلوانے سے زیادہ ابو تراب کہلانا پسند کرتے. یہ محبت کی صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ نے ان صحابہ کو, ان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک ایسی جماعت بنا دیا جس کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص تھے جو اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ کے چلتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں خصوصی طور پہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اے علی, وَأَنَا مِنْكَ, میں تجھ سے ہوں, اور تو مجھ سے ہے. یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ کسی صحابی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا. لیکن جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ان کے سلسلے میں برا بھلا کہتے ہیں, وہ لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جملے کے تحت اپنا خلیفہ متعین کیا تھا, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی جنگ تبوک کے لیے, جنگ خندق کے لیے نکلتے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر اپنا امیر بنا کے چھوڑتے. اپنے پیچھے مدینہ والوں کے اوپر امیر اور نائب بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں اور بچوں کی طرح گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, جنگ میں نہیں لے کے جا رہے. صحابہ کے اندر جہاد کا جذبہ. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی مجھے گھر پہ نہ چھوڑیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں, اے علی سنو, جس طرح موسیٰ نے جب ان کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تھا, اپنا نائب اپنے بھائی ہارون کو بنایا تھا, جس طرح ان دونوں کے درمیان نسبی تعلقات تھے, ان دونوں کے درمیان رشتہ داری موجود تھی. حضرت علی, اے علی سنو, تمہارے اور میرے درمیان بھی ایک نسبی تعلق ہے, ایک رشتہ داری ہے, تم مجھ سے ہو, میں تجھ سے ہوں. اے علی, یہ جملہ صرف تیرے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرا اور میرا ایک تعلق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس جملے کو, اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ نشانہ بنائے. ایک خوارج عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے. خوارج وہ جماعت ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خروج کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت میں سب سے پہلی جماعت اگر کوئی آئی ہے یہ خوارج کی جماعت ہے. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے, سوال کرتا ہے حضرت عثمان غنی کے سلسلے میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں, حضرت ابو بکر صدیق کے سلسلے میں, حضرت عمر بن خطاب کے سلسلے میں. یہ تمام حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اٹھائیے مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ سوال کرتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو ذکر کر دیتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو بیان کر دیتے ہیں، عثمان غنی کی حیا کو بیان کر دیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس ترین صحابہ کی عظمت کو بیان کر دیتے ہیں اس رافضی کے سامنے، اس خوارج کے سامنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں، کیا تجھے یہ باتیں پسند آئی ہے؟ تجھے تو یہ باتیں ناپسند ہوئی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ تو نہ ابو بکر کو مانتا ہے، نہ عمر بن خطاب کو مانتا ہے، ان تمام کے سلسلے میں تیری زبان پہ بدگمانیاں موجود ہے، تیری زبان پہ بدکلامی موجود ہے، لیکن کتاب و سنت کے اندر ان تمام کے فضائل موجود ہیں۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت تھی اور یہ وہ خلفائے راشدین کے چوتھے شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول، ایک ایسے صحابی جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ عمر بن خطاب اپنی زبان سے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ لوگوں سنو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو موت آئی تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے راضی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ راضی تھے، حضرت علی سے خوش تھے، آپ کے اخلاق سے خوش تھے، آپ کے اعمال سے خوش تھے، آپ کا عمل کتاب و سنت کے مطابق تھا، اسی لیے آپ سے خوش تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور ایک ایسے صحابی جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں اپنا نام سابقین اولین میں لکھوا دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی حالت میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھ لیتے ہیں، نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کو، 6 سال کے معصوم سے بچے ہیں، 6 سال 8 سال کی عمر۔ ابن اسحاق کی روایتوں کے اندر سیرت ابن اسحاق اٹھائیے، 6 سال 10 سال ایسے 2 روایتیں انہوں نے ذکر کی۔ بہرحال 6 سال یا 10 سال 8 سال جو بھی عمر رہی ہو، اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، ایک نئی عبادت کا طریقہ دیکھتے ہیں، اب تک مکہ کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی ہے، سوال کر بیٹھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو عمل کر رہے تھے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت توحید پیش کر دیتے، وہ دعوت جو خفیہ انداز سے ابتدائی 3 سالوں کے اندر مکہ کے اندر عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر لوگوں کو پہنچائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ یہ اس رب العالمین کی عبادت ہے جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لات اور عزا یہ تمام کے تمام معبودان باطلہ ہے، اور جو 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر نصب ہے، اے علی سنو، یہ تمام کے تمام معبودان باطل ہیں۔ دعوت توحید کو اچھے انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سنتے ہیں، اور معصوم سا بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے محمد سنیے، یہ بات میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اس سے پہلے کسی سے نہیں سنی ہے، اس بات کو قبول کرنے سے پہلے، اس بات کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے میں اپنے ابو جان سے پوچھوں گا،
اپنے والد محترم سے پوچھوں گا، ابو طالب سے پوچھوں گا۔ جانے لگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے علی سنو، اگر تمہیں نہیں قبول کرنا ہے تو مت قبول کرو، لیکن خاموش رہنا، کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں، اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی ہے، رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کے ذہن و دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت اس معصوم بچے کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سینے کو رب العالمین نے کھول دیا اسلام کے لیے۔ صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، پھر وہی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی جو باتیں کل آپ نے بیان کی تھی مجھے دوبارہ سنا دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، اے علی سن، اس اللہ کی گواہی دے دے جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں وہ یکتا اور تنہا ہے۔ اے علی اس رب العالمین کو مان لے، لات کا منکر ہو جا، عزا کا منکر ہو جا، معبودان باطلہ کا انکار کرنے والا بن جا۔ کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ پہلے معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے اور بعد میں اللہ وحدہ لا شریک کا اثبات کیا جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دوبارہ توحید کے وہ کلمات سنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے، آپ کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے بندے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں اللہ کی دعوت کو، اللہ کی توحید کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش کی گئی دعوت توحید کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میرے والد ابو طالب جان لیں گے، اور والد بھی کون ہے؟ ابو طالب جو اپنے بھتیجے سے اس قدر محبت کرنے والے ہیں کہ جب مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ آتے ہیں، اپنے بیٹے علی کو اللہ کے نبی کے بستر پہ سلا دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے بستر پہ سلا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پہ سلا دیتے ہیں۔ 3 راتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہیں غفلت میں میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، میرے بیٹے کی جان جاتی ہے چلے جائے، اتنی محبت ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، ابو طالب آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اے اللہ کے نبی اس محبت کا کیا انہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ 14 سال کی زندگی پائی ہے نبوت کی، اسلام کی دعوت کو ایکسپٹ نہیں کیا، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا ابو طالب نے، اے اللہ کے نبی کیا انہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا تھا، میرے ساتھیوں سنو، ابو طالب کو اللہ نے یہ فائدہ پہنچایا ہے کہ وہ جہنم کے درمیانی حصے میں تھے، اللہ نے انہیں کنارے میں کر دیا ہے، اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ آگ کی جوتیاں ہے جو ابو طالب کو پہنائی گئی ہے، جس سے ان کا دماغ کھولتا ہے، اتنا خطرناک ہے، سب سے ہلکا عذاب۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے چلے جائے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے چلے جائے، حق بات پیش کیے جانے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعویلات کرتے چلے جائے، اور ہم یہ سوچے کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، کسی کا دامن پکڑ لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر ذکر کیا ہے، تلک امۃ
قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ امتیں تھی، وہ امت تھی جو کر چکی، گزر چکی، ان کے اعمالوں کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا، تمہارے اعمالوں کا سوال ان سے نہیں کیا جائے گا. دو باتیں اس آیت کی ثابت ہوتی ہے. ایک یہ کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا قیامت میں سوائے اس کے اعمال صالحہ کے. جو اعمال اس دنیا میں کیے ہوں گے وہی اعمال کام آنے والے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر صحابہ سے کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبانوں کو غلط انداز سے کھولے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت. وہ امت تھی، وہ قوم ہے، وہ ایک جماعت تھی جس نے جو عمل کیا اس کا سوال اللہ ان سے کرے گا. آپ کو کوئی حق نہیں کہ صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبانوں کو گندی کرے، اپنی زبانوں سے غلط الفاظ نکالے. آج کتنے ایمان والے ایسے جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا ماننے والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دینے والا سمجھتے ہیں. اور صحابہ کے سلسلے میں ان کی زبانوں کے اندر گندگی موجود ہے. صحابہ کی ذات کے سلسلے میں وہ لوگ چاہے کسی بھی جماعت کے ماننے والے ہو، کسی بھی مسلک اور مذہب کے ماننے والے ہو، سنو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں ایک لفظ اپنی زبان سے نکالو گے ایمان دل سے نکل جائے گا. ایمان تمہارے دل میں نہیں بچ سکتا اگر صحابہ کے سلسلے میں کسی ادنا سے ادنا صحابی کے سلسلے میں، وہ ابو بکر ہو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ہو، یا اجلہ صحابہ میں سے ہو، یا ادنا صحابہ میں سے ہو، الصحابۃ کلھم عدول. تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ سچے ہیں، تمام کے تمام صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ نے رضی اللہ عنہ رضوا کا دعویٰ کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. تمہیں کوئی حق نہیں ہے ان کے سلسلے میں کوئی بات کہنے. کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کی جماعت میں آپس میں جھگڑے ہوئے تھے. اگر اللہ کے بندے صحابہ کے سلسلے میں کہنے سے پہلے اپنے عمل کا تو جائزہ لے لے. تو قرآن کی کتنی آیتوں کو سمجھتا ہے، کتنی باتوں پہ عمل کرتا ہے. تو صحابہ کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کر رہا ہے. انہوں نے جو اعمال کیے ہیں اللہ ان سے سوال کرنے والا ہے. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں. سورہ پہلے پارے کی آخری آیت ہے، اٹھا کے تفسیر پڑھ لیجئے. جائز نہیں ہے صحابہ کے سلسلے میں کوئی بات کہنا اپنی زبان. اللہ ان سے حساب و کتاب لینے والا ہے. قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور تم جو اعمال انجام دو گے اللہ تمہارے اعمالوں کا سوال تم سے کرنے والا ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کی جماعت میں سے ایک اجلہ صحابی ہے جن کے فضائل کے سلسلے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پہلے ذکر کی وہ ایک حدیث ہی کافی. اور جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ بھرتے ہیں، حضرت حسن حسین کے نام پر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کیجئے، البدایہ والنہایہ اٹھائیے، تاریخ ابن خلدون اٹھائیے، تاریخ طبری اٹھائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو دعویٰ بھرنے والے لوگ ہیں حضرت حسن اور حسین کے نام پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جو صحابہ کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل ہیں. وہ لوگ خود حضرت حسین کو قتل کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں. حضرت حسن حسین سے محبت ایمان کا جز ہے، لیکن ایمان کا جز ہمیں یہ نہیں سکھلاتا ہے کہ کسی کی موت کا ماتم 4 دن سے زیادہ کیا جائے، سوائے ایک عورت اپنے شوہر کے. اپنے شوہر کی موت کا ماتم 4 مہینے 10 دن سے زیادہ بھی وہ نہیں کر سکتے. آج ماتم کے نام پر صدیق اکبر کو، عمر بن خطاب کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے صحابہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. یہ قطعاً جائز نہیں. حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے کتاب و سنت کے اندر، مسلم ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک طرف تو ایک صحابی کو
ان کی فضائل کو ذکر کرے اور دوسری طرف دوسرے صحابہ کو برا بھلا کہے، ان کے سلسلے میں گالیاں دے۔ اللہ ہم تمام کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس قسم کے بدعمالیوں سے محفوظ کر لے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے۔ فجر کی نماز کے لیے ایک دن مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو جگاتے ہیں۔ ابن اسحاق البدایہ والنہایہ کے اندر یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد میں لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے لگتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ننگی تلوار لے کر حملہ کرتا ہے، آپ کی پیشانی کے اوپر وار کرتا ہے، جس کا نام عبد الرحمن الامر المعروف ابن ملجم، یہ وہ شخص ہے جو خارجی فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، حضرت علی سے خروج کرنے والے لوگوں میں داخل تھا۔ کھڑا ہوتا ہے، حضرت علی کی پیشانی پہ وار کرتا ہے، حضرت علی کا خون بہتے ہوئے آپ کی داڑھیوں سے نیچے آتا ہے، آپ وہی گشی کھا کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی زبان سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہنے لگتے ہیں۔ کیوں کہنے لگتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، موت سے پہلے کثرت سے لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے اس کا ذکر کیا کرو، تمہارا کلام اگر آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو یہ حسن خاتمہ کی ایک بہترین علامت ہے۔ ہوش آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور اپنی دوسری بیوی کے صاحبزادے حضرت جعفر کو وصیت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے میں آپس میں اختلاف نہ کرنا، آپس میں محبت اور اخوت کے ساتھ رہنا، اور وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ کے چلنا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تمام لوگوں کے اقوال کے اوپر مقدم رکھنا، ہر معاملات میں فیصلہ کرانا تو اللہ کی ذات، اللہ کے کلام سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ ایک والد اپنے بچوں کو اس سے بہترین وصیت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کرتے ہیں، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں 4 سال اور کچھ 9 مہینے کی خلافت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ صحابی وہ صحابی رسول ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کرایا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی صحابی کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کو انسان برا بھلا کہے۔ تمام کے تمام صحابہ اپنے اعمالوں کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک فضیلت والے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق فضیلت والے ہیں، اور ان کے سلسلے میں اللہ کا یہ فرمان کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ اپنی زبانوں کو، اپنے دل کو اور اپنے اعمال کو ان کے خلاف لے کے جا کر آپ ان کے مخالفین کی صف میں نہ کھڑے ہوئیے، آپ ان لوگوں میں کھڑے ہوئیے جن کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر ان کو متبع مانو گے، ان کی اتباع کرنے لگو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ اگر ان سے اعراض کرو گے، ان سے کجروی اختیار کرو گے، ان سے ٹیڑھا پن اختیار کرو گے، ان کے سلسلے میں دل میں بغض رکھو گے تو جہنم رسید کر دیے جاؤ گے۔ عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک جلیل القدر صحابی ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سب سے بڑا ذخیرہ امت تک پہنچا ہے۔ اس صحابی رسول کے سلسلے میں بھی ہمارے درمیان بغض پایا جاتا ہے۔ بغض کی شکل کیا ہے؟ بغض کی شکل یہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ عبد الرحمن صخر الدوسی، انہوں نے اتنی حدیثیں کیسے نقل کر دی؟
یہ ایک بغض ہے. صحابی کے سلسلے میں اس قسم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے حدیثوں کا اصل معاملہ سند کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر سند صحیح ہے تو حدیث صحیح ہوتی ہے. اگر حضرت علی کی حدیث کو کوئی ضعیف کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضرت علی کو نہیں مانتا ہے. اس کی سند میں گڑبڑیشن ہوتی ہے. بعد میں آنے والے لوگ جو بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو سند کا سلسلہ ہوتا ہے, اس سند کو چیک کیا جاتا ہے. صحابی رسول کو چیک نہیں کیا جاتا. صحابی نے جو بات کہی ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن سند امام بخاری نے اپنے استاد سے نقل کیا, امام بخاری کو جانچا جائے گا, ان کے استاد کو جانچا جائے گا, ان کے استاد کو جانچا جائے گا, اور ان کے بیان کرنے والے ان کے استاد کو جانچا جائے گا. لیکن جہاں یہ کہا جائے کہ صحابی نے مجھ سے کہا ہے, صحابہ کو نہیں جانچا جائے گا. تو صحابہ کے بعد کے اور محدثین کے درمیان کے جو لوگ ہیں, ان کو جانچنے کے بعد لوگ حکم لگاتے ہیں صحیح اور غلط کا. تو اگر کسی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس صحابی کی حدیث کو نہیں ماننا یا اس صحابی کو نہیں ماننا. بہت سے لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی حدیث کو نہیں قبول کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو یہ لوگ نہیں مانتے. حضرت عمر کی حدیث کو نہیں لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب کو نہیں مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہم تمام کی ایسے اعمال سے حفاظت فرمائے. ہم ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں اور عمر بن خطاب کو بھی مانتے ہیں, عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں, ان کی فضیلتوں کو مانتے ہیں, حضرت علی حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین اور اس قسم کے تمام صحابہ کو, ان کی عظمتوں کو اپنی جگہ مسلم مانتے ہیں. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ان تمام کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھتے ہیں. کیونکہ یہ تمام اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے. جس طرح صحابہ نے ان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کیا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ اس کے رسول کا اطاعت کرنے والا بنا. ہمیں بھی تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما. تمام لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے. ان لوگوں سے بچا لے, ان لوگوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما لے, ان لوگوں سے تیری پناہ میں ہم آتے ہیں رب العالمین جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہونے والا ہے, جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے, یا اللہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہو رہا ہے. اے اللہ ان تمام سے ہم تمام کی حفاظت فرما لے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں کو, ان کی بیماریوں کو تو دور کر دے. اے اللہ جو لوگ مصیبت کے اندر مبتلا ہے, اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. اے اللہ جو مسلمان بھائی زمین کے خطے کے اوپر ظلم و ستم کے اوپر جو مسلمان مظلوم ہیں, جن کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, اے اللہ تو ان کی غیبی طور سے مدد فرما لے. اے اللہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں, ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم تجھ سے کچھ سوال کر سکیں. اے اللہ تیری رحمت سے, تیری مغفرت سے, تیری صفات سے, اے اللہ تیری وحدانیت سے ہم تیری وحدانیت کا سوال کرتے ہوئے تجھ سے سوال کرتے ہیں, تیری وحدانیت کی صفت کو تیرے سامنے پیش کرتے ہوئے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی زمرے میں ہمیں شامل فرما دے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله